بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ سے بات کریں گے اولاد اور ازواج کے لیے مانگی جانے والی دعا کے بارے میں۔ ناظرین، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ عام طور پر جب ہم گھریلو معاملات میں پریشان ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، اس لیے ایسا ہو گیا، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز تقدیر کو ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ محترم ناظرین، جب بندہ بشر اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے حمد باری تعالیٰ کرنا بہت ضروری ہے۔ جن میں سے چند کلمات یہ بھی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جو اسے کلمات سکھائے گئے، میں بھی وہ پڑھتا ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا، پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، وہ بڑا ہے، اس کے لیے بڑی بڑائی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ حمدیں ہیں، اس کی پاکی ہے، اور وہی حمد والا رب ہے۔ نیکی کی قوت اور گناہ سے روکنے کی طاقت صرف رب کے پاس ہی ہے، کہ وہ غالب حکمت والا ہے۔ بات یہ کہ جب بھی ہم کسی گھریلو معاملات یا اولاد کے معاملے میں پریشان ہوں تو پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پہلے خوب بڑائی بیان کرنی چاہیے، پھر خوب دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والی ذات ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور سمیع بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور ہم سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال، آپ کھیتی، یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو ناظرین، رب فرما برداری والی اولاد جب کسی ماں باپ کو عطا فرمائے تو اس کے لیے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جب اسے نافرمان اولاد دیتا ہے تو یہ اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات رب اولاد کی وجہ سے بھی آزماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی اولاد کو نافرمان کر دوں تو یہ میرے لیے کیا کرتا ہے، مجھ سے شکوہ کرتا ہے یا میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، میری حمد و ثنا کا سہارا لے کے اپنی اولاد کے لیے، ترقی کے لیے اور اس کی فرما برداری کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب ہم میں سے ہماری کوئی چیز کھو جاتی ہے تو رب آزماتا ہے کہ یہ بندہ شکوہ کرتا ہے، جھگڑتا ہے، لوگوں سے، مجھ سے گلہ کرتا ہے یا پھر صبر کرتا ہے، کیونکہ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے صبر کا سب سے زیادہ پھل رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پہ پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتیں عطا کر دیتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ یار، اگر میں کسی کے ساتھ اللہ رب العزت کی شکایت کروں گا یا شک کروں گا تو اس سے اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو وہ رب کے خوف سے بات نہیں کرتا، اور نبی کریم نے فرمایا، جو رب کے خوف سے ڈر گیا، اللہ اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جب بندہ اللہ کے خوف سے خاموش رہے گا، اس کی دی ہوئی آزمائش پہ صبر کرے گا، اس سے ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی اولاد کو فرما بردار بنائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پہ صبر کرنے والا بنائے۔
ہمیں خندق پشانی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر آقا دو عالم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔